یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پروگرام اپنی ندرت اور انوکھے فن کی وجہ سے سب سے دلچسپ پروگرام ہے۔ جی ہاں، وہی پروگرام جسے ہم اور آپ مزاحیہ شاعری کی محفل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے مزاحیہ شاعری کی محفل لگانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولوی محمد عاقل اور ان کے ساتھ دیگر ان کے رفقا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے تشریف لائے، اور میں آپ کو اس بات کی امید دلاتا ہوں کہ آپ کا خوب وقت ضائع کیا جائے گا اور آپ کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو لیجئے، آج کی ہماری اس شعری بکواس بیٹھک میں پریشان کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ملک کے چنیدہ مخصوص وقت برباد کرانے والے شعراء اکرام، جو اپنی لطیفہ سنجیوں اور بکواس گوئی سے خود بھی پریشان ہیں اور آج ہم سب کو بھی پریشان کریں گے۔ تو لیجئے، بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا شاعر بے کمال، بے ادب، بکواس کے ماہر، پریشان کرنے والا صلاحیت کے مالک جناب پیچیدہ پنجابی صاحب۔ ساتھی میں تشریف لا رہے ہیں قصبہ بڑھاپور سے تعلق رکھنے والے ایک دم بکواس شاعر جناب گوگر صاحب۔ ان کے بعد تشریف لا رہے ہیں دہلی کی جھوپڑ پٹی سے آنے والے عظیم شاعر جن کا شعر گوئی سے کوئی واسطہ نہیں، جناب مرزا اچانک صاحب۔ عظیم شاعر، شاعر ترنم جن کا نام نامی اسم گرامی جناب شاعر پھر پھر۔ ناظرین، قبل اس کے کہ آپ ان یارانہ شعراء کی بکواس گوئی سے پریشان ہوں، ایک شعر پیش خدمت ہے، عرض کرتا ہوں سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ کہ تمہیں دیکھتے ہی کر دی رب سے آرزو۔ اچھا سنیے گا، کہ تمہیں دیکھتے ہی کر دی رب سے آرزو، کہ تمہیں دیکھتے ہی کر دی رب سے آرزو، کہ تمہیں دیکھتے ہی کر دی رب سے آرزو، کہ تمہیں دیکھتے ہی کر دی رب سے آرزو، آج تو جلال تو ہے بڑا۔ واہ کیا بات ہے۔ تو چلیے ناظرین، اب ہم اپنے ایمان شاعر بے کمال، بے ادب، بکواس کے ماہر، پریشان کرنے والا اعلیٰ صلاحیت کے مالک جناب پیچیدہ پنجابی صاحب، جناب پیچیدہ صاحب، آپ کا تشریف لانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ بلانے کے لیے۔ جناب پیچیدہ صاحب، آپ دونوں تاخیر سے کیوں پہنچے؟ جناب گلور صاحب آپ بتائیں۔ جی، راستے میں 2 کا سکہ گم ہو گیا تھا۔ 2 کا؟ جی 2 کا، اسی کو تلاش کر رہا تھا۔ اوہو، تو تم بول پڑے، ہم تلاش کر رہے تھے۔ جناب پیچیدہ صاحب آپ بتائیں، آپ تاخیر سے کب پہنچے؟ جی، میں اسی سکے پر پیر رکھ کر کھڑا تھا اچھا، کہ یہ جائے اور میں اٹھا لوں۔ اوہو، دونوں ایک ہی تھالی کے چکے بٹے ہیں۔ تو چلیے خیر۔ جناب جناب جناب، جی جی، میرے والد صاحب تو کہہ دیا شیطان نے، اچھا، ذکر جب میرا سنا تو کہہ دیا شیطان نے، بھائی گڑبڑ ہو جہاں میرا وہاں کیا کام ہے۔ واہ 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 واہ۔ واہ واہ، جناب یہ ان کی گڑبڑی کا حال ہے۔ جناب گلور صاحب
کیا آپ نے بھی ابھی کبھی اپنی زندگی میں گڑبڑی کی ہے؟ جی گڑبڑی کرنا تو میرا پیدائشی کام ہے، لیکن ایک گڑبڑ ایسی ہوئی کہ بس زندگی ہی برباد ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے اور کیا، وہی شادی نکاح کے لپڑے میں پھنس گئے۔ اچھا تو چلیے خیر، میں آپ کی اس گڑبڑ کو اور اس درد کو سمجھتا ہوں۔ کیا آپ اپنی اس گڑبڑ کو اشعار میں پیش کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، توجہ رکھیے گا ارشاد۔ کہ شادی تو ہو گئی، کیا شادی تو ہو گئی؟ کہ شادی تو ہو گئی مگر اب یہ حال ہے، واہ واہ، کہ شادی تو ہو گئی مگر اب یہ حال ہے۔ توجہ چاہوں گا جناب پھر صاحب کہ شادی تو ہو گئی مگر اب یہ حال ہے۔ چلے آپ سے بڑی ہو گئی شادی؟ ارے شادی تو ہو گئی مگر اب یہ حال ہے۔ نہیں، اب بھی وہی چال ہے۔ ارے نہیں، شادی تو ہو گئی مگر اب یہ حال ہے، پاکٹ میں پیسہ نہیں بس ابر و مال ہے۔ واہ واہ واہ، واہ، کیا غریبی ہے، کیا غریبی ہے۔ درگت بنی ہے چائے میں بسکٹ کی جس طرح۔ کیا توجہ چاہوں گا جناب مکھن مراد آبادی صاحب کہ درگت بنی ہے چائے میں بسکٹ کے جس طرح، درگت بنی ہے چائے میں بسکٹ کے جس طرح، شادی کے بعد میرا بس اب وہی حال ہے کہ ڈرتا ہوں۔ ناظم صاحب ڈرتا حوصلہ ہے، میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔